ایز پر دا اسٹیٹمنٹ آف دا ریاست. پورے پاکستان کو وہ کہیں سے بھی معصوم نہیں نظر آتے, نہ ریاست کو, نہ سیاستدانوں کو, نہ اپنے ہم اثر سیاستدانوں کو. اگر لاہور کے واقعے کو دیکھ لیا جائے تو الطاف حسین کی گفتگو ایسی تھی جس پر انہوں نے معذرت کر لی تھی, اس معذرت کو قبول کرنا چاہیے تھا. ابھی آپ نے کہا کہ اگر آپ سوچتے کہ یہ سب کچھ اگر کراچی میں ہوتا تو کیا ہوتا, بالکل صحیح آپ نے فرمایا. جو ہوتا وہ نہ آنکھوں سے دیکھا جاتا, نہ کانوں سے سنا جاتا, نہ ہی زبان سے کبھی بیان ہو سکتا تھا. آپ نے یہ کہا کہ صاحب پابندی لگا دی, اور وہ پابندی کے تاحیات پابندی. پہلی بات تو یہ کہ تاحیات کا کوئی قانون نہیں ہے. جب کوئی قانون نہیں ہے تو وہ جج اس پر عمل درآمد کیسے کر سکتا ہے؟ اچھی بات نہیں ہے کہ مجرموں کو آگے زندہ لوگوں کی تو عزت کرو. زندہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ بھی غلطی ہوگی, ہتھکڑیاں باندھ کے لٹکا دیا جائے گا. زندہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی ہائی کورٹ سے لے جایا جائے گا, سپریم کورٹ سے لے جائے گا. زندہ نواز الطاف حسین کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں کیا جائے گا. مجسموں میں آپ کتنا بہت زیادہ افسوس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں آپ کا دوست انجینئر عمیر وہاب. بہت عرصے بعد آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوا ہوں اس شہر کے مسائل لے کے, اور اس دفعہ اس شہر کے نہیں اس ملک کے سب سے بڑے مسئلے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جن کو آپ میرے پلیٹ فارم سے ہمیشہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں, سننا بھی چاہتے ہیں. یہ پیشے کے اعتبار سے تو ماہر قانون ہے, لیکن ان کی ملکی اور غیر ملکی اور خصوصی طور پہ کراچی شہر کی سیاست پہ سب سے گہری نگاہ ہے. میری مراد ہے جناب خالد ممتاز صاحب سے. السلام علیکم سر, امید ہے خیریت سے ہوں گے. خالد بھائی, آپ نے آج سے ایک روز پہلے ایک سوشل میڈیا پہ انٹرویو دیا, اور جو کہ ہم نے بھی دیکھا, اسی کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوئے. میں سوال ہی یہاں سے لوں گا خالد بھائی کہ الطاف حسین صاحب جو کہ اس وقت ریاست کے ساتھ کنفرنٹریٹ کر رہے ہیں ایز پر دا اسٹیٹمنٹ آف دا ریاست, پورے پاکستان کو وہ کہیں سے بھی معصوم نہیں نظر آتے, نہ ریاست کو, نہ سیاستدانوں کو, نہ اپنے ہم اثر سیاستدانوں کو, نہ ان کو جو ان کے گھر پر جا کر کے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور صدر پاکستان کی بننے کے لیے حمایت وصول کیا کرتے تھے. آپ کو وہ اس دور میں کیسے معصوم نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے جس حوالے سے یہ گفتگو کی تھی, اگر آپ نے اس کو پورا پڑھا ہو اور سنا ہو تو دیکھیے, میں نے اس میں کہا تھا کہ جب الطاف حسین نے جب بیان دیا تو پھر اس پر انہوں نے اگلے دن معذرت بھی کی, یعنی ایک معافی فوری طور پر کہ ایک غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کیا جائے. یعنی یہ ایک ایسا ٹرینڈ نہیں تھا کہ جو الطاف حسین نے پیدا کیا ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی ایکٹ ہوا ہو. ایکٹ نہیں ہوا تھا, ایک گفتگو ہوئی, اس گفتگو میں کچھ چیزیں جن پر لوگوں کو اعتراض تھا, اور پھر جب خود الطاف حسین نے محسوس کیا تو اس پہ معذرت کر لی. تو میں ان حالات میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو گزشتہ 8-9 مہینے سے جو ہے پاکستان میں ایک گفتگو چل رہی تھی جس کے نتیجے میں لاہور کا واقعہ ہوا, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے الطاف حسین بہت معصوم ہے. اور اس لیے معصوم ہے کہ ان کے کہنے پر کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوا, ان کے کہنے پر کسی املاک کو آگ نہیں لگائی گئی. اگر میں 1 منٹ کے لیے اگر آپ سے کہوں کہ صرف آپ یہ سوچیں کہ یہ واقعہ اگر کراچی میں ہوا ہوتا تو صورتحال کیا ہوتی. صورتحال یہ ہوتی تو صاحب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میرا خیال آدھے سے زیادہ کراچی کے لوگ جو ہے وہ پابند سلاسل ہوتے, ہزاروں غائب ہوتے, نہ جانے کس کا کیا ہوتا معلوم نہیں. تو اس ایکٹ کے نتیجے میں جو کہ کبھی الطاف حسین کی تنظیم, جس کو لوگ کہتے رہے کہ صاحب اس نے بہت ایک لڑائی لڑی ہے, فلاں کیا, تو آج کا یہ عمل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں نے معصوم قرار دیا تھا. اور یہ اسی ریفرنس میں تھا کہ اگر لاہور کے واقعے کو دیکھ لیا جائے تو الطاف حسین کی گفتگو ایسی تھی جس پر انہوں نے معذرت کر لی تھی, اس معذرت کو قبول کرنا چاہیے تھا. ریاست کو بھی یہ چاہیے کہ وہ سیاسی رہنماؤں کو بزور طاقت یا بزور عدلیہ ان کو روک نہیں سکتی ہے, اس لیے کہ پھر ایک جذبہ ہوتا ہے کارکنوں میں جو پیدا ہوتا رہتا ہے. اگر اس جذبے کو آپ کسی غیر محسوس طریقے سے روکتے ہیں تو پھر وہ آگے جا کر ایک مسئلہ یہ پیدا کرتی ہے کہ پہلے سے زیادہ چاہنے والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. صحیح.
خالد صاحب ابھی آپ نے کہا کہ اگر آپ سوچتے کہ یہ سب کچھ اگر کراچی میں ہوتا تو کیا ہوتا، بالکل صحیح آپ نے فرمایا، جو ہوتا وہ نہ آنکھوں سے دیکھا جاتا، نہ کانوں سے سنا جاتا، نہ ہی زبان سے کبھی بیان ہو سکتا تھا۔ ہم نے دیکھا اپنی کم عمری سے ہی اور آج تک 1992 سے لے کر آج تک ایک مسلسل جو ہے ایک آپریشن کراچی کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت اور ایک سیاسی لیڈر کے خلاف چل رہا ہے، جو ابھی بھی بدستور جاری ہے، اور انہی کے جماعت کے وزیر، سفیر، مشیر اور گورنر بھی یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ جو ہے مسئلہ الطاف حسین کا ہم سے نہیں، ریاست کے ساتھ ہے۔ تو ریاست بڑا کہتے ہوئے سنا ہے کہ ریاست ماں جیسے ہوتی ہے، تو الطاف حسین کی ماں ریاست نہیں ہے، سوتیلی ماں ہے، صرف باقی سیاستدان ہیں ان کی ماں ہے۔ دیکھیے، اگر چند چیزوں پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں شاید یہ مسئلہ سمجھنے میں بہت آسان ہو جائے، جو میں اپنے کیس کے ریفرنس سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں اس پہ آؤں گا انشاءاللہ۔ وہ اس لیے کہ ان کی چند باتوں کا جواب تو ان کے پارٹی کے رہنما اور قائدین دے سکتے ہیں، کیونکہ میں آبویسلی نہ میں کارکن ہوں نہ میں رہنما ہوں، لیکن میں چند چیزیں جو میں اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہوں، اور اس شہر کراچی میں نے بھی سیاست کی اور سیاست میں حصہ لیا ہے، تو میں یہ پوچھوں اگر کسی سے کہ صاحب اگر کسی پر آپ نے ایک یہ کہا کہ صاحب پابندی لگا دی، اور وہ پابندی کہ تاحیات پابندی، پہلی بات تو یہ کہ تاحیات کا کوئی قانون نہیں ہے۔ جب کوئی قانون نہیں ہے تو وہ جج اس پر عمل درآمد کیسے کر سکتا ہے؟ جج کا کام قانون بنانا نہیں ہے، جج کا کام ہے کہ قانون جو ہے، بنا ہوا قانون جو ہے، جو پارلیمنٹ سے پاس قانون ہے، جو اس قانون کے مطابق سزا دے یا جزا دے۔ لیکن یہاں خود سے تاحیات پابندی لگا دی گئی۔ یہی پابندی نواز شریف پر بھی لگائی گئی، لیکن نواز شریف پر جب یہ پابندی لگی وہ بھی غلط ہے، لیکن وہاں کیا فرق ہے کہ نواز شریف کو اور اس کے لوگ میڈیا پر آتے رہے، بیانات دیتے رہے، ایم این ایز، ایم پی، خود نواز شریف ان کے بیانات جو ہے میڈیا پر آتے رہے، انہیں کسی نے نہیں روکا۔ جب نواز شریف کو نہیں روکا، ان کے منسٹر کو نہیں روکا، اس کے ایم پی اے کو نہیں روکا، اس کے کارکن کو نہیں روکا، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ الطاف حسین کے ایم این ایز کو بھی، ایم پی ایس کو بھی اور ہر کارکن کو روکا جاتا ہے؟ تو پھر یہ ریاست کا معیار تو دوہرا ہے نا جی۔ اب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آئین کی آرٹیکل 25 یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کا جو حق ہے وہ برابری جو ہے۔ یہ برابری کہاں گیا؟ یعنی ایون اگر عمران خان پر آج بات ہو رہی ہے، اس پر تنقید ہو رہی ہے، تو اس کے کارکنان، اس کے لوگ، اس کے اگر میڈیا پہ بیان دیتے ہیں، چاہے وہ AR پہ دے یا بول پہ دے یا چند جگہوں پہ دے، تقریباً ہر جگہ آتا ہے، نہیں تو مخصوص کچھ جگہوں پہ ضرور آ جاتا ہے۔ تو اگر وہ آ جاتا ہے تو یہ حق الطاف حسین کو کیوں نہیں؟ الطاف حسین یہاں تک کہ جب چند بچے ساحل سمندر پر جا کر انہوں نے الطاف حسین کی کیسٹ لگا دی، اسے پکڑ کر تھانے لے آیا گیا۔ یہ کیسا معیار ہے؟ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید جو باتیں اب چل رہی ہیں کہ اگر یہ لاہور نہ ہوتا اور یہ کراچی ہوتا تو کیا ہوتا، اگر یہ کراچی والے ہوتے تو پھر کیا ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت کمزور ڈومیسائل کے لوگ ہیں جو لوگ باتیں میں اسی پہ آ رہا ہوں ناظرین، میں نے یاد ہوگا آپ سب کو، ابھی اب تھوڑی سی فوٹیج بھی دیکھ سکیں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فوج 29 نومبر کے بعد سیاست سے علیحدہ ہو چکی ہے، میں امید کا اظہار کر رہا ہوں ہو جائے۔ آپ کی امید کا سوال لیتا ہوں کہ اگر پورے پاکستان سے فوج علیحدہ ہونے کی امید ہے تو کیا کراچی شہر کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ایک شخص سے وابستہ ہے؟ آپ کے آئین کے آرٹیکل 17 سے لے کے 36 تک، اس میں فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف رائٹنگ سب پہ اہلیت ہے کہ وہ پابندی معافی کے بعد ہٹائی جا سکتی ہے۔ ایک جانب عمران خان صاحب داروں کے سربراہان میں دینے کی تنقید کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو سرکاری پروٹوکول ملتا ہے، اور یہاں پہ ایک شخص معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ دو قومی نظریت اچھا، اس کا تو جواب بڑا واضح ہے لیکن بڑا تلخ ہے، اور میں اپنے بھائی اور دوست احمد شاہ صاحب جو ہے ان کے لیے زیادہ مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب کیونکہ سوال کر دیا آپ نے، جواب تو مجھے دینا پڑے گا۔ آپ نے کہا عمران خان، سمجھ آ گئی مجھے، اور دوسرے صاحب کا آپ نے نام نہیں لیا۔
अच्छा, तो वो अकेले तो नहीं है भाई, अली वजीर भी है ना, मैं अली वली साहब ठीक है, मंजूर पश्तीन भी है ना, ओके ओके, सबका, और बहुत से बलोच सियासतदान भी हैं, ठीक है, तो क्या मसला है? डोमिसाइल का मसला है, डोमिसाइल का मसला है। मेरी बात मुझे गलत साबित करे, और मुझे गलत साबित करने के लिए पाकिस्तान की तमाम कौमियतों के साथ बराबरी का सलूक करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सियासतदान जिसका डोमिसाइल पंजाब का है वो आपको जो मर्जी कहे तो वो आपका फिर भी लाडला रहे, और जो सियासतदान जो है उनका डोमिसाइल दूसरे सूबों का है उनकी छोटी छोटी बातों को बुनियाद बना के आप उन पर पाबंदियां लगा दें। ये इम्तियाजी सलूक बंद होना चाहिए। कि जो है मैंने आर्ट्स काउंसिल में एक उर्दू कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हामिद मीर साहब से सवाल लिया, तो हामिद मीर साहब ने बरजस्ता बड़ा बबांगे दहल इस बात का जवाब दिया कि डोमिसाइल का मसला है। और आज हर मीडिया पे हर सियासतदान जो कि पंजाब और पाकिस्तान के दीगर सूबों में तफरीक करता है वो इस बात को ज़रूर हाईलाइट कर रहा होता है कि ये डोमिसाइल का मसला है। तो पहली बात तो ये फरमा दीजिए, अगर क्या ऐसी कोई गुंजाइश है कि अब हम सब अपना डोमिसाइल बदल लें, और दूसरी बात ये डोमिसाइल का फ़र्क कब तक रहेगा? नहीं, डोमिसाइल बदलने के लिए तो एक जन्म लेना पड़ेगा आपको, और वो जन्म भी लाहौर में लेना पड़ेगा। तो फिर तो गलती जो है यहाँ पे? ये मुमकिन तो अभी इस जन्म में तो ना आपके बस में ना मेरे बस में। फिर या तो ये कहना कि हम डोमिसाइल, इसमें जो चीज़ सही हो सकती है वो ये से हो सकती है कि पाकिस्तान के हर शहरी का हक़ यकसा है, चाहे वो डोमिसाइल लाहौर का रखता हो, चाहे वो डोमिसाइल कराची का या पेशावर का। ये फिर जो रियासत जो माँ जैसी होती है उसको माँ का किरदार अदा करना पड़ेगा। बदकिस्मती ये है कि जब कराची का इशू था, जिसको ठीक है बहुत सी चीज़ें नापसंद हो सकती थी, बहुत सी चीज़ों पे शिकायत हो सकती थी, लेकिन रवैये तो आपके भी देखने ना। अगर बलूचिस्तान पे कहता हुआ एक आदमी ये कहे कि मेरी तलाशी वो नहीं ले सकता जो इस शहर का नहीं है, उससे आप कुछ नहीं कह सकते। और हमारा शहर, ना हमारी इंतज़ामिया हमारी, ना अदलिया हमारी, ना पुलिस हमारी, तो फिर इस पर हमारी शिकायत क्या है? हम किसी आज अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग यहाँ आते हैं बसते में किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो बस जाए, रह जाए, शहरी मुस्तकिल हो जाए, उसको इंतज़ामिया में शामिल तो किया जाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इंतज़ामिया में से कराची के लोग फारिग होते चले जाएँ, अदलिया में से कराची के लोग फारिग होते चले जाएँ? उस सूरत हाल में नया जन्म लेने वाला बच्चा, जो हम तो बुढ़ापे की उम्र में जो नया बच्चा है वो क्या देखेगा? वो कैसे महसूस करेगा कि ये शहर मेरा है? वो कैसे महसूस करेगा कि सूबा मेरा है? वो कैसे महसूस करेगा कि ये जो है मुल्क मेरा है? उसको इस एहसास दिलाने के लिए आपको तमाम लोगों के साथ यकसा सलूक करना पड़ेगा, और यकसा सलूक करने के लिए आपके पास वाहिद तरीक़ा है कि आप कानून के मुताबिक हर अमल को करें। कानूनी वाहिद ज़रिया है, अदलिया वाहिद ज़रिया है जो इस चीज़ को दुरुस्त कर सकती है, अदरवाइज़ कोई चीज़ नहीं हो सकती। चलें कानून पे ही आते हैं। कानून के कह सकते हैं कि कानून को समझाने वाले, बताने वाले, कानून के पासदार आप यानी वकील हजरात होते हैं, ये सही है? और कानून की जो लोग तशरीह कर रहे होते हैं उनको कहते हैं मुअज़्ज़िज़ जज साहब। आपका यानी वकील और जज साहब का रोज़ाना का सामना होता है, आप मसाइल पे भी निगाह रख रहे होते हैं। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि तमाम वकील, लेकिन आप जैसे कुछ वकील जो आउट ऑफ द बॉक्स आके अपने केसेस, अपने मौक्किल, उसके अलावा आके भी माशरे की इस्लाह का भी जज्बा रखते हैं, तो वो आते हैं और आके हमसे गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। तो ये फ़र्क आपने कभी ख़त्म करवाने की, ये जो फ़र्क आ गया है डोमिसाइल की वजह से नाहमवारियाँ हैं, यानी शहर में रहने वाले अपने आप को गैर मकामी तस्वुर करते हैं, और जितने भी गैर मकामी हैं, यानी जो डोमिसाइल का फ़र्क तो हुकूमत ने रखा है, मैंने आपने तो नहीं रखा हुआ। हम तो कहते हैं एक डोमिसाइल आप रखें, अंदरून सिंध और बैरून सिंध यानी शहर और देही सिंध का फ़र्क ही नहीं होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, मेरिट हर जगह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या कभी कोई ऐसी पिटीशन, कभी ऐसी गुफ्तगू हमारे मुअज़्ज़िज़ सिंध के ही चीफ जस्टिस साहब से हुई आपकी? नहीं, देखिए इसमें कभी बात तो नहीं हुई, ना इस पर कोई पिटीशन मुझे याद नहीं है कि ऐसी दाखिल हुई हो। लेकिन हाँ ये था कि गुज़िश्ता दिनों में कहा गया कि कराची का डोमिसाइल 1 साल में हासिल कर लिया जाएगा। जो यहाँ रहते हुए 1 साल जिसको गुजरेगा उसको यहाँ का PRC दे दिया जाएगा।
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کراچی کا پی آر سی 1 سال میں دیا جاتا ہے تو پھر مجھے یہ پی آر سی دادو میں ملنا چاہیے، مجھے پی آر سی پھر یہ جو سکھر میں ملنا چاہیے، مجھے پی آر سی جو ہے پھر عمرکوٹ سے ملنا چاہیے۔ اگر جو حق اور جو طریقہ کار ہے یہاں ہے وہی پھر پورے سندھ کے اندر ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو کوٹا سسٹم ماضی میں ایک تعصب کا بہت بڑا نعرہ بن کر ابھرا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا سندھ میں ہی صرف دیہات ہیں کہ صاحب دیہی اور شہری کوٹا رکھا جائے گا؟ کیا پنجاب میں دیہات نہیں ہیں؟ اور پنجاب چھوڑیے، کہتے ہیں سندھ کے حالات بہت، اس سے زیادہ کئی حالات تو بلوچستان کے خراب تھے، تو وہاں دیہی اور شہری کا فرق کیوں نہیں رکھا گیا؟ جب دیہی اور شہری کا فرق رکھا گیا تو پھر کوٹا سسٹم نے جنم لیا، اور جب کوٹا سسٹم نے جنم لیا پھر تعصب نے بھی جنم لیا، اور اس طریقے سے پھر ایک جو ہے یہ پوری جو ہے وہ لسانیت اس نے پوری سندھ کو گھیرا۔ یعنی جتنی لسانیت شدید کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی جگہ بنائی، وہاں پر جی ایس سندھ نے ایک مخصوص جگہ بنائی، الیکشن نہیں جیت سکی، لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو مسائل اور جو نعرے وہ لگاتے تھے ان کی وہ چیزیں جو ہیں حل ہوتی گئی بتدریج، اور ہماری جو چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جوں سندھ کے اندر رہنے والی پارٹیوں نے جو یہاں پر خصوصیت سے کراچی میں تھے، ان کا بھی جب رول کمزور ہو گیا تو پھر آہستہ آہستہ یہ احساس محرومی پیدا ہوئی کہ صاحب اب تو ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حالانکہ سیاست میں ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، لیکن یہ فرق پڑا۔ اور فرق کیوں پڑا؟ کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ 18ویں ترمیم ہوئی جی اچھی ہوئی، صوبے خود مختار ہو گئے، لیکن پتہ چلا کہ گورنر کا رول اور کم ہو گیا، اور گورنر دیہی اور شہری کے لیے تھا کہ وزیر اعلیٰ اگر سندھی ہوگا تو گورنر کو مہاجر بنایا جائے گا، تو پھر آج وہ گورنر کمزور ہو گیا۔ کہا کہ کراچی کی سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ کے بی سی تھی، وہ کے بی صوبہ ہی لے لیا گیا جی۔ اب ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر جب آپ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ابھی لوگوں نے کہا کہ اب یعنی ایک عام آدمی جسے چند سال نہیں چند مہینے ہوئے وہ کراچی کے اندر آئے ہوئے، اب پوچھو جی کراچی کی آبادی کتنی ہے تو کہے گا جی کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے، کوئی کہے گا 3.5 کروڑ سے زائد ہے۔ خود وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے 350 انجیکشنز جو ہیں وہ لگائے ہیں کراچی کے اندر، ابھی کیا ڈبل لگائے تھے لوگوں کو۔ تو میں آپ کو 85 کا سروے بتاتا ہوں، میں بالکل ینگ تھا اور پہلی دفعہ مجھے مرحوم آزاد بن حیدر نے یہ بات بتائی کہ 1985 میں 55 لاکھ شناختی کارڈ جو ہیں وہ کراچی کے جاری ہوئے تھے، 55 لاکھ، اور اس کا تجزیہ یہ تھا اور سروے یہ تھا کہ ایک شناختی کارڈ کم از کم 3 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، گھر کے 3 افراد ہوتے ہیں، ایک کو شناختی کارڈ بنتا ہے، یعنی اس وقت کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ سے زیادہ تھی۔ میں یہ 85 کی بات بتاؤں، میں ینگ تھا، اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میں نے جی بالکل، اور آج 2 لاکھ بڑھ گئے 3 لاکھ، 3 لاکھ مطلب 85 سے کراچی میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اب میں نے کئی علاقے اپنے سامنے پڑھتے، کراچی یونیورسٹی کے سامنے سارا میدان ہوتا تھا، پورا گلستان جوہر آباد ہو گیا اور کئی سیکٹر آباد ہو گئے، قائد آباد ہو گیا، قائد آباد سے آگے نکل کر آباد ہو گیا، وہاں دیکھیے بلدیہ آباد ہوا، بلدیہ کے آگے ہب تک آباد ہو گیا اور بحریہ آباد ہو گیا، اور یہاں جو یہاں پر یوسف گوٹ اور دیگر یعنی 20 علاقے اس کے بعد آباد ہو گئے، آبادی نہیں بڑھی۔ اس لیے کہ جب آبادی بڑھے گی تو آبادی کو دکھایا جائے گا تو پھر اس کی سیٹیں بھی بڑھیں گی، اور سیٹیں بھی بڑھیں گی اور اس کے اخراجات بھی بڑھیں گے، اور آپ کو فنڈ میں رکھنا ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کو اگر ہم بیٹھ کر کوئی طے نہیں کریں گے بلکہ ہوشیاری دکھائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اس سے اس کو فائدہ ہوگا، اس سے اس کو فائدہ ہوگا، تو پھر سمجھ لیجیے اس سے ملک کو نقصان۔ اچھا اب یہاں پہ آتے ہیں کہ آپ نے کل اپنے انٹرویو میں ایک اور بات کی کہ ہمارے محترم جناب چیف جسٹس سندھ صاحب ایک بڑے پرزور اور پرعزم سیاسی کارکن بھی رہے ہیں، جو کہ اب سیاست نہیں کرتے یقیناً، کیونکہ وہ بڑے اعلیٰ و عرفہ عہدے پہ منصب پہ فائز ہیں۔ تو ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گا، کس سیاسی جماعت سے تھے، کیا کام کیا کرتے تھے، اور ابھی بھی آپ کے لہجے میں بڑی مجھے امید دکھائی دی کہ وہ سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سابقہ ابھی بھی ان کے اگر وہ فیصلہ لیں اپنی اہلیت، اپنی وساطت، اپنے منصب کے اعتبار سے، تو شاید الطاف حسین صاحب کو گنجائش مل جائے۔ وہ کیا بات تھی؟ دیکھیے جب ویسے تو شاید مجھے اتنی گہرائی میں جا کر چیف جسٹس کے سیاسی حوالے سے گفتگو کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت ایک سندھ کے
جوڈیشی کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہے. سوال میں عرض کر دوں وہ بالکل میں نے جس کنٹینس میں بات کی تھی وہ یہ تھا کہ دیکھیے جج جو فیصلے کرتا ہے وہ قانون کے مطابق تو ضرور کرتا ہے لیکن اس میں اس کا مشاہداتی علم بھی بڑا دخل انداز ہوتا ہے. یعنی اگر وہ معاشرے میں چل رہا ہے اور معاشرے میں رہ رہا ہے تو پھر مثال کے طور پر مجھے میں ایک فیصلہ ہے جو اکثر ججز لکھتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم از انکریزنگ ڈے بائی ڈے ان دا سٹی دیئر فور ہی از ناٹ انٹائٹلڈ کنسیشن آف بیل. تو اسٹریٹ کرائم انکریز ہو رہے ہیں وہ بل نہیں دے رہے ہوتے. یہ لا نہیں ہے, یہ وہ مشاہدہ ہے جو محسوس کرتا ہے علاقے میں رہتے ہوئے, اس شہر میں رہتے ہوئے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ بھی ایک سیاسی کارکن رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت لاہور میں ہوا اور اگر وہ لاہور میں جو کچھ ہوا جو تنصیبات کو آگ لگائی جائے تو اس صورتحال کو غور کریں گے تو الطاف حسین بہت معصوم نظر آئیں گے. ایک اور بات اور وہ جات مجھے اور اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر کوئی فیصلہ کریں گے تو الطاف حسین کے لیے بہتری کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. میں ان کے سیاسی کیریئر پر نہیں بات کر رہا تھا اور نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن وہ حوالہ میں نے اس حوالے سے دیا تھا کہ ایک آدمی کی ذہنی صلاحیت اگر سیاست کے اعتبار سے ہوتی ہے تو ذرا اور بہتر ہو کے سوچ دیتا ہے. تو میں چیف جسٹس کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ذہنی طور پر ذرا اور بہتر ہو کے سوچ سکتے ہیں اور ان حالات کو دیکھ کر جب وہ ان حالات کو دیکھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ آگ لگ رہی ہے, وہاں پر گاڑیاں جلا دی گئی ہیں, وہاں پر جو ہے وہ ان کے گھر میں گھس کے شور شرابہ کیا گیا ہے, اس کے مطابق تو الطاف حسین نے صرف بولا تھا اور بول کر اس نے اگلے ہی مرحلے پہ اس میں معافی مانگ لی تھی. پھر ایک دو دفعہ نہیں کئی دفعہ معافی مانگ لی تھی. تو ایسے جب آدمی کوئی بول دے اور اس کے بولنے پر کوئی ایکٹ نہ ہو اور وہ معافی مانگ لے تو معافی کو قبول کرنا چاہیے. اور ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ یہ ضرور فیصلہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ مجھے جو ہے وہ الطاف حسین کے فیصلے کے ساتھ کیا بہتر اور دلرانہ فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ عوام کو قابل قبول ہو. اچھا, ابھی ہم نے دیکھا خالد صاحب کہ ایک عجیب سی چیز میرے نالج میں آئی, ہو سکتا ہے وکیلوں آپ کو کے لیے یہ نارمل سی بات ہو کہ الطاف حسین کی جو فنڈامنٹل رائٹس کے لیے پٹیشن آپ نے نثار پاور صاحب کے تھرو فائل ہوئی تھی, اس کو آٹو فکسیشن پہ لے گئے. آٹو فکسیشن کیا چیز ہے یہ؟ دیکھیے ہمارے یہاں یہ اس کو انہوں نے نام دیا ایز پر ڈکلیئرڈ پالیسی, اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو کیسز ہوتے ہیں وہ ان کو لگا دیتے ہیں, تاریخ بھی دے دیتے ہیں, پھر تاریخ سے ایک دن پہلے اسے خود ہی آگے بڑھا دیتے ہیں. پہلے 3 مہینے بڑھایا گیا تھا, 3 ساڑھے 3 مہینے, اب 5 ساڑھے 5 مہینے, اس لیے کہ چھٹیاں بھی آ گئی ہیں اس کے اندر. تو اس آٹو فکسیشن پہ کہیں یا ایز پر ڈکلیئر پالیسی, اس پہ کوئی وکلا بھی خوش نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ایک کلائنٹ ہے جسے 8 مہینے تک اس کی پٹیشن کو سنا ہی نہیں جائے تو کلائنٹ بھی سوچے گا کہ میرا وکیل کر کیا رہا ہے. اس کو کیا پتہ کہ ایز پر ڈکلیئر پالیسی کیا ہے, وہ تو ایک لے مین ہوتا ہے, اس کو تو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے کے ہم بتائیں کہ صاحب یہ تو ایز پر ڈکلیئر, تو وہ تو ہنسے گا, وہ تو محسوس کرے گا کہ میری پٹیشن جو کہ میں سینسٹیو بہت سمجھ رہا ہوں, اور سینسٹیو جو میرا کلائنٹ ہے کیوں سمجھتا ہے, میرا کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اگر کسی بھی مرحلے پر الیکشن اناؤنس ہو جائیں تو میرا کیا کام ہے, میں تو آیا اسی لیے ہوں. تو پھر ایسی پٹیشن, ایسی التجا, ایسی درخواست, ایسی جوڈیشری کا میں کیا کروں گا کہ جو میرے حق کو نہ مائنس میں ڈیسائیڈ کرے نہ پلس میں ڈیسائیڈ کر رہی ہے. یعنی میری ایک پٹیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک رائٹ پٹیشن ہے, اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا. تو لیکن میں نے پھر عرض کیا نا کہ جو حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر چیف جسٹس صاحب کے پاس اگر یہ دوبارہ لگی, پہلے بھی انہوں نے 20-25 منٹ تک سنا تھا اس کو, اور یہ نہیں کہ ان کا سوال ضرور تھا یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے, لیکن انہیں سنا اور غور بھی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر انہیں اس کو بالکل ایک مرحلے ایک دم پٹیشن کو ختم کرنا ہوتا تو اتنی دیر انہیں لگانے کی ضرورت نہیں تھی. جب انہوں نے دیکھا تو پھر وہ اس پر غور کیا, اور پھر جب میں نے ٹائم مانگا وہ ٹائم بھی دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے اگر پیش ہو گیا تو وہ اس پر زیادہ لیننٹ رویہ اختیار کریں گے موجودہ حالات کے تناظر. لیننٹ رویہ اختیار اگر وہ کر لیتے ہیں تو ہمارا کوئی الطاف حسین کو جو ہے کوئی سہولت دلوانا یا سہولت دینا ہی کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ انصاف ہو
اور قانون سب کے لیے یکساں ہو. آپ صرف چیف جسٹس صاحب کی آپ نے بڑی اچھی ترجمانی بھی کی اپنے لہجے میں. ظاہر ہے آپ کے بڑے ہیں, آپ کے استاد ہیں, اور آپ ان کے ماتحت وکیل بھی ہیں, آپ ظاہر انہی کی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. اگر یہی چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب اس وقت پنجاب کے چیف جسٹس ہوتے ہیں, اگر ہوتے ہیں, جو کچھ پنجاب میں ہوا, صرف لاہور میں نہیں ہوا, میں بتا دیتا ہوں, میاں والی میں بھی ہوا, سرگودا میں بھی ایئر بیس کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی, بہت سے مقامات پہ ہمارے ایئر فورس کے ہیروز یعنی ہیرو ایم عالم انہوں نے بھارت کے ہمارے دشمن ملک کے 6 جہاز یا 5 جہاز اپنے ایک وار میں گرائے تھے. ان کے جہاز کو نشانہ بنا دیا گیا. ہمارے نشان حیدر شہید کرنل شیر خان, ان کا ہم نے ایک مجسمہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کا پرجوش کارکن اپنے ہاتھوں میں لے کے ایسے کہ اٹھا کے پھینک رہا تھا جیسے وہ ہندوستان میں جا کے کسی دشمن ملک کے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کور کمانڈر کی وردی کسی کے ہاتھ میں, شرٹ کسی کے ہاتھ میں, پتلون کسی کے ہاتھ میں, اندر گھر میں گھس گئے, املاک کو نقصان پہنچا دیا گیا. اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا. یہاں پہ آپ نے شہر فیصل میں دیکھا کہ رینجرز کی جو چیک پوسٹ تھی, چوکی تھی, جو رینجرز کے سیکٹر کمانڈنٹ کے گھر کے آفس کے باہر تھی, اس کو آگ لگائی گئی. سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل کر دی کہ بھائی میں ہوں, میں کر رہا ہوں, اور آؤ میرا کچھ کر لو. اس کے بعد سب کچھ ہوتا. یہ اگر لاہور پنجاب چیف جسٹس ہوتے احمد علی شیخ صاحب تو کیا ہوتا؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس تو جہاں بھی ہوتا ہے جسٹس ہی ہوتا ہے, اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ قانون کے مطابق جب ہوتا ہے تو نظر آتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم سے ایک سوال کیا گیا کہ نثار پنور اس کا پٹیشنر کیسے بن سکتا ہے. میں نے بتایا کہ صاحب جس طرح ماں باپ کے وارث بچے ہوتے ہیں, اس طرح سیاسی قائدین کے جو اثاثہ ہوتا ہے وہ کارکن, ایم این ایز, ایم پی ایز ہو سکتے ہیں, اور نثار پنور ایم پی اے رہا, ایم این اے رہا اور وزیر رہا. اگر یہ اس کی پارٹی کا آدمی بھی اس کو نہیں اسسٹ کر سکتا تو پھر کون کرے گا؟ اچھا چلیے یہ بات چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے. میں کہتا ہوں کہ جب پنجاب میں ایک آدمی جو ریلیونٹ بھی نہیں ہے وہ ایک پٹیشن ڈالتا ہے, اس کی پٹیشن سنی جاتی ہے, تو جو فارمولہ اس کو پٹیشن سننے کا وہاں تھا, مجھے تو اس سے زیادہ ملنا چاہیے کہ وہ تو الطاف حسین کا ورکر رہا, اس کا ایم این اے رہا, ایم پی رہا, اس کو آپ نے سن کے فیصلہ دے دیا. مجھے سننے کو بھی آپ تیار نہیں ہیں. تو یہ فارمولہ جو ہے کیا ایکویلٹی کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ فارمولہ کیا یہ بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ جو ہے اس پٹیشن کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ جب ابھی چیف جسٹس صاحب نے ان کے پیسے بھی جانے کے لیے 3-4 ماہ رہ گئے ان کی ریٹائرمنٹ کو, تو وہ جو ہے ویسی کوئی بات نہیں کرنا چاہیں گے کہ جس سے کوئی خدا نخواستہ صوبہ سندھ میں کوئی ایسی بات پیدا ہو کہ کثیر تعداد جو الطاف حسین سے محبت کرنے والی بھی ہے, گو کہ بہت سے لوگ ہیں ان کو ناپسند بھی کرتے ہیں, لیکن ایک بڑی کثیر تعداد ہے جو ان کو پسند بھی کرتی ہے, ان کو مایوس نہیں کریں گے. اور اس میں پٹیشن میں جو میں نے آپ کو کہا تھا ایکویلٹی کا, کہ صاحب آئین کی آرٹیکل تو ہے 25 اسی بات کے لیے کہ ہر شہری کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے. اگر یکساں سلوک ہوگا تو پھر اس میں لازم بات ہے کہ اس یکساں سلوک کے اقدار میں پھر الطاف حسین کے خلاف مقدمہ نہیں رہ پاتا. اب رہا سوال جو آپ نے بات کی کہ یہ ہمیں مجسموں کو آگ لگایا گیا اور دوسروں کو, تو دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اس کو ہم یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, بہت ہی وہ آدھی بات کہلائے گی. اچھی بات نہیں ہے کہ مجسموں کو آگ لگے, لیکن زندہ لوگوں کی بھی تو عزت کرو. زندہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ بھی غلطی ہوگی, ہتھکڑیاں باندھ کے لٹکا دیا جائے گا. زندہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی گھسیٹ کے ہائی کورٹ سے لے جایا جائے گا, سپریم کورٹ سے لے جائے گا. زندہ الطاف حسین کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں کیا جائے گا. تو پھر مجسموں میں آپ کو اتنا بہت زیادہ افسوس ہے. وہ مجسمے بھی ہمارے ہیں, یہ قائدین بھی ہمارے ہیں, تو ان قائدین کی بھی عزت کرنا ریاست اور ہماری ذمہ داری ہے. یعنی ہم ایک طرف یہ دیکھیں کہ جو لوگ نواز شریف سے محبت کرتے ہیں اسے ہیلی کاپٹر میں بندھا ہوا ہتھکڑی میں دیکھیں اور اتار نہ پائیں, کیا ان کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور وہ دیکھیں کہ ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ احاطہ کورٹ میں سے گرفتار نہیں کیا جائے گا, اسے وہاں سے گرفتار کر لیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ صاحب
کہیں جو حق ہے ہمارا وہ جب بھی چاہیں قانون کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، وہ قانون کے ذریعے الطاف حسین کو نہیں مل رہا ہے۔ تو پھر یہ بتائیے کہ یہ غم و غصہ اس وقت تک بیلنس نہیں ہو سکتا جب تمام چیزیں درست نہیں ہوں۔ ریاست کو بھی کسی ایک جانب ہوگا نہیں سوچنا پڑے گا، ریاست کو بھی تمام اطراف میں جو جس کا کام ہے اس کو سوچ کر، یعنی اگر غلطیاں سیاست دانوں سے ہوئی ہیں تو ریاست کی بھی تو غلطیاں کچھ ہیں۔ اگر ریاست کی غلطیاں نہیں ہیں تو ملک اتنا پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ پھر آج ہم سے الگ ہونے والا بنگلہ دیش ہم سے 3 گنا ترقی کیوں کر رہا ہے؟ کیا ترقی پانے والی جو ہے حسینہ واجد کیا رہی ہے؟ ترقی پانے والی حسینہ واجد کہہ رہی ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے تو اس نے کہا میں نے ملاؤں کو مسجد تک اور فوجیوں کو بیرکوں تک محدود کر دیا ہے۔ وہ ترقی کا راز ہی بتا رہی ہے، ہمارے تو ایسا ہی نہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ پر کوئی تنقید ونقید بھی نہیں ہے، دیکھیے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی خود سمجھنا چاہیے کہ ہماری بھی حدود کا تعین ہونا چاہیے، تاکہ ملک میں ہم دونوں لوگ رہ کر اس ملک کو آگے کیسے چلائیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اور سیاستدان دونوں کو اپنی حدود کے اندر رہنا ایک ہوگا۔ بات قطع کلامی کی معذرت، ہمارے سابقہ آرمی چیف جناب باجوہ صاحب نے اپنے آخری خطاب میں کہہ دیا تھا کہ 29 نومبر کے بعد جب وہ جا رہے تھے کہ فوج اب سیاست سے علیحدہ ہے، فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور ایسا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فوج کا عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن ایک جانب تحریک انصاف کے سربراہ اپنی ہر تقریر میں سوتے جاگتے، یعنی ہر موقع پہ تمام اعلیٰ فوجی عہدیداران کا نام لے کر، کبھی کسی سیاستدان نے نام شاید نہیں لیا ہو، ایک اشارہ ضرور دیا ہوگا، الطاف حسین نے بھی اشارہ ہی دیا نا کہ چند فوج کے کرپٹ اس طرح کے معاملے کا ہے، لیکن عمران خان صاحب نام لے کے بتا رہے ہیں۔ تو یہ قوم کی خدمت ہو رہی ہے یا اپنے فوجی جنرلوں کے نام عیاں کر کے کس کو خوش کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ تسلسل کے ساتھ نام نہیں لینا چاہیے، اس سے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے، لیکن آپ نے پتہ نہیں کیسے کہہ دیا کہ فوج سیاست میں حصہ نہیں لے رہی، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ مطلب باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ اب نہیں ہے، باجوہ صاحب نے پتہ نہیں کہا تھا، ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں بھی میں بائی آن ایسا ڈیٹ بتا رہا ہوں 29 نومبر 2022 ایٹ ہز لاسٹ اسپیچ نہیں کہا ہے، میں نے بھی سنا ہے پارٹی کہ فوج اب سیاست سے علیحدہ ہے، ہاں نہیں فوج اپنا کام کرے گی۔ میں نے بھی سنا ہے، لیکن میں نے محسوس نہیں کیا۔ یہ آپ کہہ سکتے، محسوس میں نے نہیں کیا۔ ناظرین، یہ ہم اپنے انٹرویو کا پہلا حصہ یہیں پہ اس کا اختتام کر رہے ہیں، اور اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔